ججز کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں جسٹس منصور انہوں نے ایک احتجاجی خط بھی لکھا جو منظر عام پہ آیا، اس کے نکات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی تشکیل کا فیصلہ فل کورٹ کا تھا، جب تک کمیٹی کو اصل حال میں بحال نہیں کیا جاتا شرکت نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس منیب کو کیوں ہٹایا گیا یہ بھی نہیں پتا، اور بھی بہت سے نکات تھے۔ ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن اس کے اور ایٹ دا سیم ٹائم اسی کمیٹی نے 63A کا معاملہ ٹیک اپ کر دیا ہے۔ تو یہ ان دونوں چیزوں کو آپ ساتھ ساتھ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک واضح احتجاج ہے کورٹ کے اندر، اسی کمیٹی کے اندر جس کو خود بنایا تھا سی جے نے اپنی مرضی سے، اور پھر انہی کو ریپلیس کر دیا۔ I think it's a continuity of what we are talking about کہ کتنا ڈیپلی ڈیوائیڈڈ ہے ہاؤس اٹ سیلف۔ باقی سارے انسٹیٹیوشنس کی ڈویژن اور ان کا پولیٹیسائز ہونا اور ہے، لیکن جوڈیشری کا اس طریقے سے ایکسپوز ہونا، اور کہاں تو ہم یہ بات کرتے تھے کہ ججز کو اپنا مائنڈ ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی، اور کہاں ججز صرف مائنڈ ایکسپوز نہیں کر رہے، اپنی ججمنٹس میں اپنی گریوینسز بھی لکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ڈرٹی لانڈری جوڈیشری اپنی پبلک پلیس میں لے آئی ہے، اس کی یہ خود ذمہ دار ہے۔ اور میرا خیال ہے جو چیف جسٹس ہیں، لیٹ اٹ بی بندیال صاحب، لیٹ اٹ بی دا آنریبل چیف جسٹس جو اس وقت ہیں یا اس سے پہلے بھی، اگر وہ اپنا ہاؤس آرڈر میں نہیں رکھ پا رہے، اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ جو انٹرنل میٹرز ہیں اور انٹرنل گریوینسز ہیں وہ آپس میں حل کی جائیں، تو پھر یہی حال ہوگا۔ بٹ اس کا فال آؤٹ بہت بڑا ہے، بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کورٹ ہیئر، سپریم کورٹ، مطلب جسٹس ڈپارٹمنٹ کا اگر یہ حال ہو جائے گا تو پھر آپ نے کدھر جانا ہے؟ سو اس لیے میرے خیال میں صرف سنگولر وے میں اگر صرف اتنا ہی دیکھا جائے کہ کیسے ججز اپنے آپ کو اپنا مائنڈ ایکسپوز کر رہے ہیں، اپنے بائسز ایکسپوز کر رہے ہیں، اپنے اختلافی نوٹ میں کیا کہہ رہے ہیں اور پھر ان کے اختلافی نوٹ پہ کیا کہا جا رہا ہے، تو دس از ویری وریسم کہ یہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، محمد عادل صاحب یہ بھی خط میں لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پہلی والی ججز کمیٹی کو بحال کریں، اور چونکہ فیصلہ فل کورٹ کا تھا تو اگر اس میں کچھ تبدیلی لے کے آنی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیم یا اس حوالے سے، تو فل کورٹ کا اجلاس ہی بلائیں۔ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمیٹی بادر کرے گی جسٹس منصور کے اس خط کو اور روک لے گی 63A پہ نظر ثانی، یا منرف اراکین کو موقع مل جائے گا کہ ان کے ووٹس کاؤنٹ ہوں اور پھر گورنمنٹ کے لیے اور آسانی ہو جائے گی؟ میرا نہیں خیال ہے ہسٹری رپیٹ ہوگی، جیسے قاضی فائزی صاحب ریئیکشن دیتے تھے، بینچز سے اٹھ جاتے تھے، منصور علی شاہ نے بھی ایک دو بینچز کے اندر اپنا اسی طرح کنسرن اس سے پہلے بھی بندیال دور میں بھی شو کیا تھا، تو ابھی بھی ایسا ہی ہوگا۔ ان کی سربراہی میں جو ایک بینچ بنایا گیا جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں، ہو سکتا ہے وہ اس کے اوپر اعتراض کریں اور وہ اس بینچ میں شامل ہونے سے انکار کر دیں کہ یہ کمیٹی کی چونکہ تشکیل ہی اس طرح سے نہیں ہوئی بھی، فل کورٹ نے اس کو نہیں بنایا اور اس کی تشکیل کو خلاف یا آلریڈی اپنے تحفظات تو وہ دے چکے ہیں۔ اسی طرح جو 30 ستمبر کو 5 رکنی بینچ نے 63A کا فیصلہ کرنا ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ جسٹس منیب بھی اسی قسم کا ریئیکشن کا جو ہے وہ اظہار کریں۔ تو وہ جیسے زنیرہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے اپنا ججز نے اپنا مائنڈ ایکسپوز کر دیا، یہ سلسلہ کوئی اب سے نہیں چلا رہا ہے۔ آپ دیکھیں جسٹس سجاد علی شاہ کے دور سے یہ 90s کے ہم ججز عدلیہ کے اندر اسی طرح کی تقسیم جو ہے وہ دیکھتے آ رہے ہیں، اسی طرح ججز جو ہے ایک دوسرے کے خلاف محاذ بناتے ہیں اور پھر اپنے اپنے من پسند فیصلے اور اس کے اندر جو اپنے نوٹس ہیں وہ لکھتے ہیں۔ تو ابھی بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، اور اس سے یقینی طور پر انصاف تو بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جسٹس بندیال کی یہ بینچز ہوں یا جسٹس ثاقب نثار کے بینچز ہوں یا اب جو صورتحال دوبارہ سے ڈیولپ ہوئی ہے، ان کے فیصلوں پر ہمیشہ سے اعتراضات جو ہے وہ اٹھتے رہے ہیں، اور اگر اسی طرح عدلیہ جو ہے وہ پولیٹیسائز کرے گی چیزوں کو تو وہ اسی طرح فیصلے جو ہے اس پہ اعتراضات اٹھتے رہیں گے اور اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ عدالتیں ہماری جو ہیں وہ جو ان کے قانون اور آئین کو جو ہے جہاں پہ مقدم ہونا چاہیے وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ججز جو ہے وہ اپنی ذاتی جو ہے اس میں چیزیں شامل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اعتراضات اٹھتے ہیں۔ تو ابھی بھی یہی کچھ ہوگا، آگے بھی لگتا ہے کہ اسی طرح چیزیں چلیں گی، لیکن اب اصل سوال تو یہ ہے کہ اس کمیٹی کی تشکیل کے بعد جتنے بھی بینچز بنیں گے کیا وہ ججز سارے کے سارے اسی طرح ریئیکٹ کریں گے جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے؟
تو عدلیہ میں جو تقسیم تھی وہ تو اب بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہو چکی بھی ہے، اور یہ اس وقت تک رہے گی جب تک یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس رہیں گے اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہے جی بالکل. اور محمد عادل صاحب پچھلے دور میں تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ عدلیہ جو ہے وہ اپنا جی پلیز آئی ہولڈ یو ہے، اور پچھلے دور میں تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو بینچز تھے وہ اپنے فیصلوں کے تھرو بتا رہے تھے کہ ان کی انکلینیشن کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس دور میں تو جو قانون سازی ہو رہی ہے، جو پارلیمان کی قوانین ہیں، وہی بتا رہے ہیں کہ ڈویژن ایگزیکٹلی کدھر ہے. افتخار صاحب یہ بتائیے گا، جیسے محمد عادل صاحب نے کہا کہ آنے والے وقت میں شاید جسٹس منیب بھی اسی طرح ریاکٹ کریں جیسے جسٹس منصور نے کیا ہے، تو کیا بتائیں گے سی جے کہ انہوں نے جسٹس منیب کو کیوں ہٹایا؟ اس سوال کا جواب دیں گے وہ جسٹس منصور کو؟ دیکھیے بطول، آپ نے اوبیسلی وہ بل جو انہوں نے ڈسینشن نوٹ جو ہے وہ لکھا ہے، اس میں کافی خطرناک قسم کی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور ایسی باتیں ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو کرتے تھے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے جو لکھا ہے اس میں اوبیسلی ایک تو انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا کھیلی کہ میں تب تک نہیں بیٹھوں جب تک، اور وہ آرڈیننس کی جو ہے واپسی کی بات کر رہے ہیں کہ اس آرڈیننس کے بارے میں کہ جس کے نیچے یہ تشکیل دی گئی ہے، جب تک یہ آرڈیننس لاگو ہے تب تک تو میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا. اور دوسرا انہوں نے جسٹس منیب کے بارے میں جو ہے یہ بات کی ہے کہ وہ یہ بتایا جائے کہ ان کو اس در سے کیوں جو ہے وہ ہٹایا گیا. اور تیسرا جو انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ون مین شو کو جو ہے برقرار رکھنے کے لیے یہ سارا کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو عدلیہ کے اندر پھوٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کے لیے ایک لیگل انٹرپریٹیشن میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ جو ججز کمیٹی ہے جس میں اب یہ 3 ججز جو ہے وہ بیٹھے ہیں، ایک نے تو انکار کر دیا ہے کیونکہ عام رائے عامہ بھی یہی تھی کہ obviously جسٹس منصور جو ہوں گے وہ مائنورٹی میں ہوں گے، اور کل کو اگر اس پہ کوئی ڈسینشنگ نوٹ بھی آتا ہے تو 2 کی میجورٹی جو ہے وہ حاوی رہتی ہے. میرے خیال میں اب اس کو مکمل طور پر کنٹروورشل جو ہے وہ کر دیا ہے. اس کے نیچے جو بینچز جو تخلیق کیے گئے ہیں، اور 63A کا ذکر بھی جو ہے عادل صاحب نے کیا، اس کی بھی لیگیلٹی چیک کرنی پڑے گی کہ آیا یہ لیگلی جو ہے اب باؤنڈ ہے کہ نہیں ہے. پلس جو اس کنٹروورسی کے نیچے جو بینچز جو ہے وہ بنیں گے، اگر وہ بینچز فنکشنل بھی ہوں تو ان کا جو جسٹس کا جو طریقہ کار ہے اور جو اس کے آرڈرز ہیں، کیونکہ یہاں پر تو سپریم کورٹ کا ایک پورا آرڈر الیکشن کمیشن نہیں مان رہا، اگر وہاں سے اس قسم کے ڈیسیجنز جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے جو پارلیمنٹ کے کو جو ہے وہ منظور نہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ کو منظور نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس نہیں بلکہ ہم انارکی کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور اس تنازع کی شدت کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ 5ویں نمبر کا جج کمیٹی میں شامل کر لیا جاتا ہے، ایڈ ہاک جج کمیٹی میں شامل کر لیا جاتا ہے، لیکن سینئر ترین جج کا احتجاج رجسٹر نہیں ہوتا. آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ سی جے اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں نہیں کرتے. وہ اپنی آبزرویشنز میں تو کلیم کر لیتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے یا نہیں، لیکن فیصلوں میں وہ چیز ہمیں ڈھونڈنی پڑتی ہے. زنیرہ، آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ مولانا کو منانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ معاملہ آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 63A میں اگر گورنمنٹ کو ریلیف مل جاتا ہے تو ان کو تو مولانا کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. ویل اس دفعہ رسک نہیں لے سکتی گورنمنٹ، بیکاز ایک دفعہ بالکل اگنور کر کے اس کے بعد نئے سرے سے بریجز جو بنانے پڑے ان کو مولانا کی طرف، وہ کافی مشکل سے بنے ہیں، تو ڈس انگیج کمپلیٹلی نہیں کر سکتی گورنمنٹ. اس کی وجہ یہ کہ 63A نو میٹر ہاؤ پریڈکٹیبل اٹ از کہ کیا ہوگا، لیکن سٹل ہر سٹیک کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو. مولانا نے بڑا کلیئر سٹینڈ لے لیا ہے، بیکاز ان کو بھی یہ بھنک پڑ گئی ہے کہ ہو سکتا ہے میری ضرورت ہی نہ رہے گورنمنٹ کو. بٹ وائز یہ ہوگا گورنمنٹ کے لیے کہ ایون یہ بات اگر ٹھیک ہے کہ شاید مولانا کی ضرورت نہیں رہی، تب بھی آپ کتنی پارٹیز کو اس طرح اپنے سے ڈس انگیج کریں گے اور ایک بالکل اپنے ببل میں رہ کے گورنمنٹ چلانے کی کوشش کریں گے؟ یو ہیو ٹو ٹیک پارٹیز آن بورڈ. پارلیمنٹ چلانا ہے، اگر کچھ آرڈر کچھ سینیٹری سسٹم میں رکھنی ہے، وائل وی آر ڈسکسنگ کہ خود جسٹس ڈپارٹمنٹ نے اتنی پرابلمس کھڑی کر دی ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سے بینچ میں، عام آدمی کو کیا پتا کس بینچ کی کیا ڈویژن ہے. وہ تو صرف یہ کنفیوزڈ ہے کہ سپریم کورٹ 3 مہینے پہلے یہ کر رہی تھی، آج یہ کر رہی ہے، اپنے ہی آرڈرز کو ریورس کر رہی ہے. تو سیم گوز فار دا پارلیمنٹ. وائز یہی ہوگا کہ اگر گورنمنٹ ان کے ساتھ بریجز جو ابھی تک بنے ہیں ان کو قائم رکھے، کسی نہ کسی طرح انہیں انگیج کرے اور کسی طریقے سے آگے بڑھے. 63A اور ناٹ، کسی نہ کسی طرح گورنمنٹ نے بہرحال اپنا کام تو کرنا ہے آئینی ترمیم والا، دیٹ از فار شیور. ٹھیک. محمد عادل صاحب، نذیر طارق نے بھی آج کہا کہ ہم کسی کنفرنٹیشن کی طرف
نہیں بڑھنا چاہتے، لیکن پارلیمان اگر قانون سازی کرے گی اور عام ہوگی تو وہ بھی نہیں روکی جائے گی. یہ کون سی کنفرنٹیشن ہے؟ یہ نئی تعریف ہے کنفرنٹیشن کی؟ دیکھیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ عدالتوں اور ججوں کے ساتھ حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، حکومت نہیں مانتی، حکومت کوئی قانون پاس کرتی ہے، عدلیہ نہیں مانتی، تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ لڑائی تو رہے گی دو بڑے اداروں کے درمیان. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ عدلیہ کے ساتھ یا اس کے پیچھے ہوتی تھی، جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے فیصلے ہم نے دیکھے. لیکن اس دفعہ پارلیمنٹ کے پیچھے ہمیں اسٹیبلشمنٹ نظر آتی ہے، تو عدلیہ کا جو رول ماضی میں تھا وہ اب اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں. امپلیمنٹ کرانا فیصلوں کے اوپر شاید اتنا آسان نہیں ہوگا آنے والے دنوں کے اندر. اور جہاں تک آپ مولانا کی بات کر رہی تھیں، مولانا اس وقت اصل چیز یہ ہے کہ ابھی تو صرف تحریک انصاف جو ہے وہ جلسے کر رہی ہے. اگر کل کو مولانا بھی جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئے تو حکومت کے لیے چیزیں سنبھالنا جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہوں گی. پارلیمنٹ کے اندر تو وہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ 63A کے فیصلے کے بعد وہ پارلیمنٹ کے اندر چیزوں کو سنبھال لیں، لیکن سڑکوں کے اوپر جو صورتحال ڈیولپ ہوگی، ایک آلریڈی جو ہے وہ تحریک انصاف کی اسٹریٹ پاور ہے، پھر مولانا کی اسٹریٹ پاور اس میں شامل ہو جائے گی، تو حکومت کے لیے جو ہے نا نظام چلانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا. تو اس لیے مولانا کو انگیج کرنا ضروری ہے، بلکہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی جو ہے اس میں انگیج کرنا چاہیے. بات چیت کے دروازے کسی بھی موقع پہ بند نہیں ہونے چاہیے، بات چیت سے ہی رستہ نکلتا ہے. مولانا کو انگیج کریں، مولانا کے اگر کوئی تحفظات ہیں اس کو کوشش کی جانی چاہیے کہ ان کو دور کیے جائیں. مولانا کی کچھ ڈیمانڈز ہیں، یقینی طور پر اس کا وہ ہو سکتا ہے کہ حکومت اس میں تھوڑے سے حکومت کو تحفظات ہیں، بلکہ جو ڈیمانڈز ہیں اس میں پیپلز پارٹی کو زیادہ سیکریفائی کرنا پڑے گا چیزوں کو، تو اس لیے چیزیں جو ہے وہ پیچھے رکی ہوئی ہیں. آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ چیزیں کسی حد تک بہتر ہو جائے. اس میں حکومت کو آگے بڑھ کے چیزوں کو جو ہے نا بہتر کرنا چاہیے، پولیٹیکلی معاملات کو لے کے چلنا چاہیے.